سوال کیا ہے کہ رمضان میں افطاری کے بعد زمزم پی سکتے ہیں؟ پی سکتے ہیں، زمزم تو کسی بھی وقت پی سکتے ہیں، رمضان میں بھی پی سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کے ساتھ شکرانے کے نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں فجر کا وقت جب داخل ہو جائے نا، تو فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد کسی بھی قسم کے نوافل پڑھنا منع ہے۔ فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد صرف اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ فجر کی 2 سنتیں پڑھیں اور پھر فرض نماز پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد بھی آپ کو پتہ ہے مکروہ وقت ہے، تو فجر کی نماز کے بعد بھی نوافل نہیں پڑھے جا سکتے۔ ہاں فجر کی نماز کے بعد اگر کسی کی کوئی قضا نماز ہے تو قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد صرف 2 رکعت فجر کی سنتیں اور 2 رکعت فجر کے فرض، اس کے علاوہ نہ تحیت المسجد، تحیت الوضو، کوئی نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کو دین کی دعوت دی جائے اور وہ گناہ سے روکا جائے، وہ چڑچڑا پن محسوس کرے، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں دین کی دعوت دینے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ کے دین کی دعوت دینے سے کسی کو چڑچڑا پن محسوس ہو رہا ہے، آپ نہ دیں اس کو دین کی دعوت، یا دیکھیں کس وجہ سے اس کو چڑچڑا پن محسوس۔ ظاہر ہے دین کے اندر اٹ سیلف تو کوئی چڑچڑا پن نہیں ہے نا، دین تو بری چیز نہیں ہے نا، اس کا مطلب آپ کے لہجے میں کوئی مسئلہ ہے، آپ کے انداز میں کوئی مسئلہ ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف حکمت سے دعوت دو، والموعظۃ الحسنہ، اچھے طریقے سے نصیحت کرو، وقولوا للناس حسنا، اللہ فرماتے ہیں جب بات کرنی ہو بھلی بات کیا کرو، اچھے طریقے سے بات کیا کرو۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے جی، حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ اب جب آپ حق بات لٹ لے کے کسی کے سر پہ ماریں گے تو کڑوی ہوگی نا۔ حق بات کڑوی نہیں ہوتی، آپ کا بولنے کا انداز اس کو کڑوا بناتا ہے۔ حق بات سے زیادہ کڑوی بات جھوٹی بات ہوتی ہے۔ آپ کو اگر کوئی آدمی کہے آپ شرابی ہیں، آپ کو اچھا لگے گا؟ برا لگے گا نا۔ تو اگر آپ کو برا لگے وہ آگے سے کہ حق بات کڑوی ہوتی ہے، تو اگر حق بات کڑوی ہے اس کا مطلب تو آپ شرابی ہیں۔ پھر آپ کو کوئی کہے آپ چور ہیں، آپ آگے سے غصہ ہو جائیں، کہیں دیکھیں حق بات کڑوی ہوتی ہے۔ یہ کوئی فارمولہ نہیں ہے کہ حق بات کڑوی ہوتی ہے یا جھوٹی بات کڑوی ہوتی ہے۔ جھوٹی بات بھی کڑوی ہو سکتی ہے، حق بات بھی کڑوی ہو سکتی ہے۔ ہم سے شریعت کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ بھائی جب نصیحت کرنی ہو ایسے طریقے سے نصیحت کرو جو قرآن حدیث ہمیں۔ بعض اوقات ہی ہوتا ہے کسی 10 سال 15 سال 20 سال بے دینی میں گزارے، اچانک اس کو کسی مولوی صاحب کے بیان نے اس پہ اثر کیا، تبلیغ میں چلہ لگایا، اب وہ خود ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ یہ سارے لوگ ایک دم ٹھیک ہو جائیں۔ تو سارے لوگوں کو تو اللہ کے پیغمبر ایک دم ٹھیک نہیں کر سکے، آپ کیسے ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول کے دور میں سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے؟